والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جو دین اللہ کا نبی اپنے اللہ سے لے کے آئے ہیں، جو دین اللہ کے حبیب اپنے اللہ سے لے کے آئے ہیں، اس دین کا ثمرہ اور اس کا اصل موضوع آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں وہ دین اتنا قیمتی ہے، اس دیندار سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس پر جو اللہ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں گنجائش ہی کوئی نہیں۔ وہ دین اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے، اس دیندار سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اس پر جو اسے نوازنا چاہتے ہیں دنیا میں اس کی گنجائش کوئی نہیں۔ عرضها السماوات والارض، عرضها السماوات والارض، سمندر اور دریا میں جیسے چھوٹا سا ایک سنگریزہ اور چھوٹی سی کنکری پھینک دی جائے، آخرت کی وسعت، جنت کی وسعت، آخرت کی شاندار زندگی کے اندر دنیا کی حیثیت اس کنکرے سے بھی چھوٹی ہے، نظر ہی کہیں نہ آئے۔ وہ اتنی وسیع دنیا ہے۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ بھی پھیلا کر نہیں، سیدھا۔ اتنی جگہ دنیا کے تمام خزانوں سے، دنیا کے تمام حسن سے زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے ایک معصوم بچہ ماں کے پیٹ میں اسے کہہ دیا جائے تو دنیا میں جائے گا، اتنے بڑی ریل گاڑیاں دیکھے گا تو جہاز پہ سوار ہوگا، اتنے بڑے سمندر اور دریا اور پہاڑ ہوں گے، کیسی باتیں کر رہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ایک اور جہان ہے، اس دین کا اصل موضوع وہ زندگی کی کامیابی ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ اس بندے کو وہاں اللہ اس سے راضی ہو جائے، اسے کامیابی مل جائے، اور وہاں یہ ہمیشہ خوشی سے زندگی گزارے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ گزرے ہوئے پر اسے کوئی افسوس ہوگا، نہ آئندہ حالات کے بارے میں کوئی کھٹکا ہوگا اس زندگی میں۔ یہاں تو بیماری کے، صحت کے بعد بیماری کا کھٹکا، مال کے ضائع ہونے کا خطرہ، صحت کے چلے جانے کا خطرہ، کسی کے حملہ کرنے کا خطرہ، بیماریوں کا خطرہ، چور ڈاکو کا خطرہ، نہ جانے کتنے خطرات اسے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر موت کا خطرہ تو ہے ہی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس زندگی کا حسن یہ ہے کہ وہاں نہ تو چھوڑ دینے پر کوئی افسوس ہے کہ اسے کیوں چھوڑ دیا، وہ کیوں رہ گیا، وہ کیوں نہ کر پایا، نہ اس پہ کوئی حزن ہوگا، نہ آئندہ کسی چیز کا کھٹکا ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، کسی کو محبت کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہو، کسی کے دل میں کسی کی محبت ہو، کسی کی عزت ہو، تو اسے اس جملے کا مزہ آئے گا۔ کسی کو کسی سے محبت ہو، کسی کی اس کے دل میں عزت ہو،
تو اس جملے کا مزہ اسے آئے گا، اس انعام کا ذائقہ اس دنیا کے اندر بھی وہ محسوس کرے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس لیے کہ جب کسی کی دل میں محبت ہوتی ہے تو محبوب کا صرف دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ محبوب کا صرف محبت کا اظہار کر دینا ہی اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر کسی کی اگر دل میں عزت ہو اور معزز آدمی اس کی تعریف کر دے تو آدمی پھولے نہیں سماتا، پھولے نہیں سماتا۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، وہ گھر آیا اور کافی دیر تک بات نہیں کر رہا، پوچھا جا رہا خیریت ہے، کوئی زبان میں تکلیف ہے، منہ میں تکلیف ہے؟ کہا نہیں، آج میں دل نہیں کر رہا بات کرنے کا، اس لیے کہ آج میں نے اس منہ سے حاکم سے بات کی ہے، کوئی اور کسی سے بات کروں گا تو مزہ خراب ہو جائے گا۔ جیسا آدمی کوئی اچھی چیز کھاتا ہے پھر کڑوی چیز، دوائی چیز کھانا پسند نہیں کرتا، میاں منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر کسی کی محبت ہو اور کسی کے دل میں عزت ہو پھر اس جملے کا مزہ ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وہ معزز ذات اسے عزت بخشے، وہ معزز ذات اسے عزت دے، اور وہ محبوب ذات اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، اس دین کا اصل موضوع یہ ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اس پہ اللہ آخرت میں کیا دے گا، یہ اس دین کا اصل موضوع ہے۔ اس لیے جس کے پاس دین کا جتنا بڑا حصہ ہوتا ہے، جتنا بڑا حصہ ہوتا ہے، اس حصے کی دنیا میں اسے دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کے لیے سب کچھ وہاں سنبھال کے سب کچھ وہاں سنبھال کے رکھتا۔ تو اس دین کا جو اللہ کے حبیب لے کے آئے ہیں، اصل موضوع، اصل ثمرہ، اصل نتیجہ ایک اور زندگی میں ہے، ایک اور زندگی میں ہے، جہاں یہ انعام ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں موت کا کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا، وہاں بیماری کا کھٹکا تو ختم ہو گئی، نعمت کے چھن جانے کا کھٹکا تو ختم ہو گئی، وہاں بڑھاپے کا کھٹکا تو ختم ہو گئی، وہی تنہائی اور بے چینی کا کھٹکا تو ختم ہو گئی، وہاں موت کا کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ ہے اس دین کا اصل ثمرہ۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ نے اس دین میں ایک خصوصیت رکھی ہے، اس دین میں ایک خصوصیت رکھی ہے، اصل ثمرہ آخرت میں ہے، لیکن اس دین میں ایک خصوصیت اللہ نے رکھی ہے، ایک تاثیر یہاں بھی رکھی ہے کہ کسی کی زندگی میں وہ دین کی پوری شکل ہو، اسے اس دنیا کے اندر بھی بہشت کا مزہ آنے لگتا۔ اللہ نے اس دین کی یہ خصوصیت رکھی ہے، اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، بشرطیے کہ اس کی زندگی میں دین کی پوری شکل ہو، اللہ اس دنیا کے اندر بھی اسے بہشت کا مزہ عطا فرماتے۔ کہنے والے کہا کرتے تھے، ہمارے عارف جو اللہ کو پہچانتے تھے، دنیا کی حقیقت جانتے تھے، اللہ نے ہمیں دل میں سکون کی وہ دولت دی ہے، اگر دیکھنے والے بادشاہوں کو پتہ چل جاتا تو یہ ننگی تلواریں لے کر ہمارے سے جنگ کے آمادہ ہو جاتے۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وقت کے حاکم نے انہیں قید میں ڈالا، کہنے لگے کیا مزہ آئے گا، پہلے لوگ میری تنہائی میں خلل ڈالتے تھے، مجھے دل جو اللہ نے میرے دل میں جنت رکھی ہے اس کا مزہ خراب ہوتا تھا، اب تنہائی میں اپنی جنت کا مزہ اکیلے خوب لوٹوں گا، میرے دل کی جنت مجھ سے کون چھین سکتا ہے، میرے دل کی بہشت مجھ سے کون چھین سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دین کی یہ تاثیر ہے۔ یونانی طب مشہور ہے، یونانی طب مشہور ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ ہے یونان کا، اس زمانے کی طب چلی آ رہی ہے،
ان کی نسخوں کی تاثیر آج بھی یقینی ہے کہ اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. جس کا زمانہ یونان سے، محمد الرسول اللہ سے پہلے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے، لیکن آج بھی اس کے نسخوں کی تاثیر چلی آ رہی ہے. میرے عزیزو، جس ان نسخوں کی تاثیر پر آج کا مسلمان یقین رکھتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے. جس چیز کی تاثیر اور خصوصیت محمد الرسول اللہ بتائے، آج مسلمان اس تاثیر کا یقین نہیں رکھتا. کوئی کہہ دے میاں زہر کسی اور زمانے کے اندر جان لیا کرتا تھا، بہت عرصہ ہوا ہے، پڑا ہے، اب تو ترقی کا زمانہ ہے، اب زہر میں کہاں جان لینے کی خاصیت ہے، چلو ایک چمچ اس کی بھی لے لو. پڑھا تھا، سنا تھا، لیکن اب زمانہ ترقی کر چکا ہے، اب تو زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، اب کہاں اس سنگیا اور زہر میں وہ تاثیر رہی ہے. ایک چمچ اس کی بھی لے لے. کہا نانا میاں صدیاں گزر گئیں، اب بھی تاثیر نہیں بدلی، اب بھی کھاؤ گے مر جاؤ گے، اب بھی کھاؤ گے مر جاؤ گے. نہیں اس کی چمچ لیتا، اس کے تاثیر اور خصوصیت پہ اتنا یقین ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کا حبیب کہہ دے اس میں ہلاکت، اس میں کامیابی، اس میں تیری زندگی کی عزت اور فلاح، اس میں تیری زندگی کی ذلت اور رسوائی، آج مسلمان اس کا اثر نہیں لیتا. یہ کیسا مسلمان ہے جسے یونان کے طب کے نسخوں پہ یقین ہے، کسی کافر یہودی کے ڈاکٹر کے نسخوں پہ یقین ہے، اور کامیابی کا نسخہ جو محمد الرسول اللہ دے گیا، آج مسلمان اس کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں. خود جانتا ہے اگر اس کے لیے طے کردہ نسخہ اس کی بیماری کا، اگر اس کی اجزاء کچھ چھوڑ دیں، اس کی اجزاء کو چھوڑ دیں، خود جانتا ہے فائدہ نہیں ہوگا. میاں طبیب نے نسخے کے سارے اجزاء بتائے ہیں، اور ڈاکٹر نے صبح کے جسے کہیں کہ جو دوائی لینی ہے اس میں یہ ساری دوائیاں اس کا حصہ ہیں، صبح کا یہ پورا نسخہ ہے. کچھ لیا کچھ نہ لیا تو جسم پہ منفی اثرات ہو سکتے ہیں، صحت بگڑ سکتی ہے، غلط نتائج بھی آ سکتے ہیں، غلط نتائج بھی آ سکتے ہیں. ارے میرے عزیزو، محمد الرسول اللہ ایک دین کا نسخہ دے گئے جس کا اصل ثمرہ آخرت ہے. اس کی تاثیر اور خصوصیت دنیا کے اندر بھی جنت بہشت بن سکتی ہے. نسخہ پورا استعمال نہ کریں اور پھر شکوے اور شکایت کی زندگی میں سکون نہیں ہے، مزہ نہیں ہے زندگی میں. نسخہ استعمال نہ کریں. کہیں نماز ہے تو زکوٰۃ کوئی نہیں، کہیں زکوٰۃ ہے تو نماز کوئی نہیں، کہیں عبادات ہے معاملات کوئی نہیں، کہیں معاملات ہیں معاشرت نام کی چیز کوئی نہیں، کہیں معاشرت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نسخہ، یہ جز اس کی زندگی سے کوئی نہیں. اور میرے عزیزو، پھر ثمرہ چاہیں کہ دنیا جنت کی بہشت، دنیا بہشت بن جائے، جنت بن جائے، کیسے ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرمایا اس دین کی تاثیر اور خصوصیت ہے، اگر اسے پورا اپنا لیا جائے، اگر اسے پورا اپنا لیا جائے تو اتنی برکتیں ہوں گی. دنیا آئے گی میرے عزیزو تمہاری گھر کی برکت دیکھنے کے لیے، دنیا آئے گی تمہاری سوسائٹی اور معاشرے کی برکتیں دیکھنے کے لیے. اللہ نے اس امت محمدیہ کی کامیابی کا نسخہ یہی ایک عطا فرمایا ہے. کفر جو محمد رسول اللہ کے اس نسخے سے ناآشنا ہیں، وہ دنیا کے مارے ہوئے بے سکونی اور بے چینی کی زندگی، نفرتوں کی زندگی، آپس کی نامحبتیں، بیٹا باپ کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں. اگر انہیں دنیا میں پتہ چل جائے کہ کوئی دنیا کا خطہ ایسا بھی ہے جہاں کے رہنے والوں کے پاس بھی سکون ہے، جہاں کہ ہاں محبتیں بھی ہیں، جہاں بیوی اور شوہر میں پیار بھی ہے، تو وہ تو بھوکے پیاسے ہو کر آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے راحت لینے کے لیے آئے کہ ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں موقع دے دو. ہم دنیا کے ماری ہوئی ہیں بے سکونی اور پریشانیوں کے،
ہم نے اس سکون کے لیے دنیا بھر کی دوائیاں اور نسخے استعمال کر لی ہے، لیکن یہ دولت ہم سے کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تمہارے پاس کون سا نسخہ ہے؟ بتاؤ اس محمد الرسول اللہ کا نسخہ ہمیں بھی دو، جس کی بدولت تمہاری زندگی کا یہ لطف ہے۔ ارے میرے عزیزو، لیکن افسوس اور بدقسمتی ہے، ہم آج اسے اپنے گھر کے نسخے کی قدر نہیں کر رہے، ہم آج اس گھر کی دولت کی قدر نہیں کر رہے۔ کافر کہہ دے، یہود و نصارہ کہہ دے، بے دین کہہ دے، یوں تمہیں عزت مل سکتی ہے، یوں کامیابی مل سکتی ہے، یوں تم اپنی کشتی کو کنارے پہ لگا سکتے ہو، فلاح کی تمہارے لیے یہ شکلیں ہیں۔ آج کا یہ مسلمان اس ہر طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو نسخہ اسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے اسے یہ اپنانے کے لیے تیار۔ کیسی ناقدری ہے اس عظیم الشان دولت کی، کیسی ناقدری ہے اس دولت کی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کوئی اپنی زندگی میں یہ نسخہ پورا استعمال کرے، کوئی گھرانہ، کوئی خاندان، کوئی ملک، کوئی زمین کا خطہ، بلکہ میرے عزیزو کوئی فرد بھی اس دولت کو اپنی زندگی میں اپنائے، وہ دولت ناقص نہ ہو، اور وہ مسلمان صرف مردم شماری کا نہ ہو، رسم و رواج کا مسلمان نہ ہو، صرف شادی بیاہ کا اور کلخانی اور فاتحہ خانی کا مسلمان نہ ہو، بلکہ صرف نام کا اور جسے کہیں کہ چند رسوم کا مسلمان نہ ہو، واقعی پورا مسلمان ہو۔ اگر تنہا بھی اس دولت کو زندگی میں اختیار کرے گا تو میرے عزیزو اسے بھی وہ راحت ملے گی، جنت کا وہ لطف ملے گا۔ کوئی دنیا سے مارا ہوا، کوئی دنیا کا مارا ہوا، پریشانیوں کا اور غموں کا اور نفرتوں کا مارا ہوا شخص کسی درجے اس کے پاس آ کے بیٹھ جائے، اسی بھی اس کے سائے تلے سکون ملے گا، اس کو بھی اس کے پہلوؤں میں سکون ملے گا۔ تو بتاؤ اس کے اندر کیا دولت ہوگی، کیا دولت ہو۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا حبیب نے اللہ سے جو نسخہ دین لے کے آیا ہے، اگرچہ اس کا اصل ثمرہ، اصل نتیجہ، اصل کامیابی آخرت میں ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس کی پوری گنجائش نہیں۔ اس پر اللہ اپنے بندے کو اتنا نوازنا چاہتا ہے، دنیا اس چیز کو اپنے ہاں برداشت تحمل نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ لیکن اس دین کی اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، یہ خصوصیت رکھی ہے، اگر کسی میں وہ زندگی پورے طور پہ آ جائے تو دنیا بھی جنت کا اور بہشت کا مزہ دینے لگتی۔ اس نسخے کی تاثیر ختم نہیں ہوئی، جیسے سنگیا کی تاثیر نہیں ختم ہوئی، زہر کی تاثیر نہیں ختم ہوئی نا، اور آگ کے انگاروں کی اور لوہے جسے کہیں کہ آگ کے انگاروں کی اور چینی اور مرچوں کی تاثیر نہیں ختم ہوئی، میرے عزیزو اس نسخے کی بھی تاثیر نہیں ختم ہوئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج میرے اندر سے وہ اعتماد اٹھ گیا اپنی نبی کی بات پر، اس لیے میری زندگی سے دین مٹ چکا ہے۔ اگر ہیں بھی تو بکھری ہوئی اجزاء، کہیں نماز تو زکوٰۃ کوئی نہیں، کہیں نماز زکوٰۃ تو معاملات کوئی نہیں، کہیں معاملات اور زکوٰۃ اور عبادات ہیں تو اس کی غمی خوشی میں دین کوئی نہیں، کہیں غمی تو اخلاق اور عادات کوئی نہیں، کہیں یہ سب کچھ، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی، اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کی چار دیواری میں اللہ کے بغاوت کے منظرے، لیکن اس کے پیشانی پہ بل نہیں آتا، اسے دکھ نہیں ہوتا، یہ اجزاء کوئی نہیں، تو میرے عزیزو پھر اس دین کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی، پھر اس کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا جہنم بنے گی اور جہنم کا ایندھن بنے گی اگر اس دین سے منہ موڑا، اور ترقی کی جتنی شکلیں ہیں، بس اوقات اللہ کا عذاب مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، اور طاقت کی شکل میں، اور دنیا کے وسائل کی شکل میں، جیسے اس وقت مغرب اور یورپ ان تمام عذابوں کے اندر مبتلا ہے۔ ارے میرے عزیزو، ان چیزوں کی کثرت کا نام زندگی نہیں ہے،
ان چیزوں کی کثرت کا نام زندگی نہیں ہے۔ اگر وہ زندگی کے لطف سے آشنا ہوتے اور انہیں زندگی کی دولت ملی ہوتی تو کیوں وہ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے، اور کیوں ان کے معاشرے میں نفسیاتی مریض پیدا ہوتے، اور کیوں ان کے ہر منٹ سیکنڈ میں خودکشیوں کے ایک سلسلے ہوتے؟ انہیں کیا پتا زندگی کیا ہوتی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکلیں ہیں جو دولت کی شکل میں، مال کی شکل میں، ترقی کی شکل میں یہ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، اور یہ اللہ کا اعلان ہے فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا۔ ان کی مال و دولت اور اولاد کی یہ کثرت دیکھ کر حیرت نہ کرنا، میں انہی میں رکھ کر عذاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر نسخہ جو کامیابی کا بتلایا ہے وہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، جس کا اصل ثمرہ اور اصل نتیجہ اور اصل اس کا موضوع آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا ہے۔ لیکن اس دین کی یہ خصوصیت ہے، اس دین کی یہ برکتیں ہیں کہ یہ دنیا بھی بہشت کا مزہ دینے لگتی ہے، چاہے کوئی سوسائٹی اور ملک اختیار کرے اس نسخے کو، اور چاہے کوئی گھرانہ اور خاندان اختیار کرے، چاہے کوئی فرد اس زندگی کو اختیار کرے، اس دنیا کے اندر بھی جنت کا مزہ آئے گا۔ اللہ کرے بھائی، اللہ ہم سب کو اس دولت کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔